حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، آپ کا یہ پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے اور دین کی بہت سی باتیں اور بہت سی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ میری گفتگو کا موضوع بالکل اس سے مختلف ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا، بھائی آواز ہلکی کرو، اس کی بہت تیز کر دی، قمتی کرو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا، آواز کم کروائیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، نہیں۔ آپ یہ تو صبح سے سن رہے ہیں، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھو۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ کے یہ بندے خیر کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تمہارے آنے کو قبول فرمائے اور کہنے والوں کے کہنے کو قبول فرمائے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم جلسے میں آئے، تم آج تک کی زندگی میں تم نے نمازیں پڑھی، تم نے رمضان کے روزے رکھے، تم نے حج کیا، تم نے زکوٰۃ دی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے کچھ نیکیاں تم نے کمائی ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جو نیکیاں تم نے کمائی ہیں، عبادات کو انجام دے کے ان نیکیوں کی حفاظت کا بھی کوئی بندوبست کیا ہے؟ آج ہم بزنس کر کے، تجارت کر کے، کاروبار کر کے دولت کماتے ہیں، تو کمانے کے بعد ہم اس کو محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی لاکر میں رکھتے ہیں، کبھی بینک میں رکھتے ہیں، کبھی سیف میں رکھتے ہیں، کبھی تالے کے اندر رکھتے ہیں، تاکہ ہماری محنت سے حاصل ہونے والی دولت ضائع نہ ہو جائے۔ تم نے نماز پڑھی، محنت کی، اجر و ثواب کمایا۔ تم نے روزہ رکھا، مجاہدہ کیا، اجر و ثواب کمایا۔ تم نے حج کیا، اجر و ثواب کمایا۔ تم نے زکوٰۃ دی، اجر و ثواب۔ یہ نیکیوں سے جو اجر و ثواب کمایا ہے، اس کی بھی حفاظت کی فکر کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی دولت کو محفوظ رکھنے کی تو جدوجہد کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ملنے والے اجر و ثواب کو محفوظ رکھنے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا اجر و ثواب محفوظ رہے اور میدان محشر میں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو زندگی میں 4 گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں بچے ان گناہوں سے، تم نے کتنی ہی نمازیں پڑھی، کتنے ہی روزے رکھے، کتنے ہی حج کیے، کتنی ہی زکوٰۃیں دیں، اللہ کے ہاں کسی نیکی کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ 4 گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کے اجر و ثواب کو برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ میں ان 4 گناہوں کو ایک ایک کر کے ذکر کروں گا، اس شرط کے ساتھ کہ آپ زندگی بھر اس سے بچنے کی کوشش کریں، کہ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا حج، ان کی زکوٰۃ سب دھری کی دھری رہ جائے گی اور خدا کی پکڑ سے ان کو کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی نیکیوں کا اجر و ثواب محفوظ رہے اور میدان محشر کی ذلتوں سے اللہ آپ کو بچا لے، تو زندگی میں 4 گناہوں سے ہر قدم پر بچو۔ ان 4 گناہوں میں سے پہلا گناہ، میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک
جب کسی کی کوئی امانت یا کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو ادا کر دوں گا۔ جو دوسروں کے حق کو اور امانت کو ادا کرے گا اللہ اس کی نیکیوں کے اجر و ثواب کو محفوظ کر دے گا۔ اور جس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، لیکن کسی کی امانت میں خیانت کر کے دنیا سے گیا ہے تو یاد رکھو اس کی کوئی نیکی اس کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں ایک شخص دوسرے کا گریبان پکڑ کے لائے گا اور کہے گا اے خدا، آج تو عدل و انصاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اس نے میری امانت میں خیانت کی تھی، آج میرے ساتھ انصاف کا معاملہ فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کو سن کر کے خیانت کرنے والے سے کہے گا عدل امانہ، تو امانت کو ادا کر۔ وہ روئے گا اور کہے گا انا یا رب وقد ذہبت الدنیا، اے رب میں امانت کیسے ادا کروں، دنیا تو ختم ہو گئی ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ زمین جائیداد ہے، نہ مال و دولت ہے، میں کہاں سے ادا کروں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں فرمائے گا اور پھر کہے گا عدل امانہ، تو اس کی امانت کو ادا کر، تو نے خیانت کیسے۔ دیکھو اس کی نمازیں بھی رکھی ہوں گی، اس کے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس کا حج بھی موجود ہوگا، اس کی زکوٰۃ بھی، لیکن کوئی چیز خدا کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر رہی ہے۔ اللہ پھر کہے گا عدل امانہ، اس کی امانت کو ادا کر۔ وہ روئے گا انا یا رب وقد ذہبت الدنیا، اے خدا میں کیسے ادا کروں، دنیا تو ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اس کے کسی عذر کو نہیں سنے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا، شور کیوں اتنا ہو رہا ہے، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دو۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت اس کے کسی عذر کو قبول نہیں فرمائے گا اور نیکیوں کے ہونے کے باوجود فیصلہ سنائے گا کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں اوندھے منہ ڈھکیل دو۔ اگر بچنا اپنی نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو اور میدان محشر میں اس کے اجر و ثواب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو طے کر لو کہ زندگی کے ہر قدم پر خیانت سے اور حق تلفی کے گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے ایمان والو، جس کا جو حق بن رہا ہے وہ امانت اور حق اس تک پہنچا دو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک بات ذہن میں رکھو، حق حق ہے، چاہے ہندو کا ہو چاہے مسلمان کا ہو، چاہے دوست کا ہو چاہے دشمن کا ہو، چاہے امیر کا ہو چاہے غریب کا ہو، حق حق ہے۔ جب تک اس کو ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک انسان کی نیکیاں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچیں گی۔ میرے دوستو، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا ایک شان نزول ہے، میں وہ ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کسی غیر مسلم کے حق کو پامال کرنا بھی اللہ کو کسی طرح برداشت نہیں ہے۔ جس طرح کسی مسلمان کے حق کو مارنے والا مجرم، اسی طرح غیر مسلم کے حق کو مارنے والا بھی مجرم ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حرم مکی میں داخل ہوئے۔ دیکھو اس آیت کا شان نزول، حرم مکی میں داخل ہوئے تو آپ کی نظر بیت اللہ کے دروازوں پر پڑی، کعبۃ اللہ پر پڑی،
آپ نے فرمایا صحابہ سے کعبۃ اللہ کے دروازے کھول دو۔ صحابہ گئے، واپس آ گئے، کہنے لگے حضور اس میں تو تالا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی چابی عثمان ابن طلحہ کے پاس ہے، جاؤ ان سے لے کے آؤ چابی۔ عثمان کافر تھے، اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ صحابہ نے کہا عثمان سے کعبۃ اللہ کی چابی دو۔ عثمان نے کہا میں نہیں دیتا۔ صحابہ نے اس کو زمین پر گرایا، ان کے سینے پر چڑھے اور چابی چھین کر کے آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس ابو بکر بھی کھڑے ہیں، عمر بھی کھڑے ہیں، عثمان بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ آج آقا کے ہاتھ سے یہ چابی مجھے مل جائے، کیونکہ آج جس کو چابی ملے گی قیامت تک تاریخ میں اس کا نام روشن رہے گا۔ آقا پریشان ہے کہ چابی دیں تو کس کو دیں، ابو بکر کو دیں کہ عمر کو دیں، عثمان کو دیں کہ علی کو دیں۔ اتنے میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اللہ کیا کہتا ہے، اے نبی یہ چابی آپ نے ابو بکر سے نہیں لی ہے، عمر فاروق سے نہیں لی ہے، عثمان غنی سے نہیں لی ہے، علی المرتضیٰ سے نہیں لی ہے، یہ تو عثمان ابن طلحہ سے لی ہے۔ عثمان اگرچہ کافر ہیں لیکن یہ عثمان کی امانت ہے، اور امانت جس کی ہے اس کے ہاتھوں میں واپس کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ اس لیے چابی دیں گے آپ تو عثمان ابن طلحہ کو دیں گے، کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ آپ نے کہا لوگوں سے عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان غصے میں تھے، مشکل سے آئے، آپ نے چابی ان کی طرف بڑھائی اور کہا عثمان اللہ یہ کہتا ہے کہ جس کی امانت ہے اسی کو ادا کرو، یہ چابی تمہاری امانت ہے، میں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ اور آگے آپ نے جو جملہ کہا عثمان کے ہوش اڑ گئے اور فرمانے لگے قیامت تک اب یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، کوئی تم سے لے نہیں سکتا۔ دیکھو یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ میرے دوستو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہے، ہم بھائی کا حق دبائے بیٹھے ہیں، بہنوں کا حق مار رہے ہیں، کاروبار میں شریک پارٹنر کے پیسے نہیں دیتے۔ یاد رکھو کوئی نیکی کل قیامت کے دن ہمارے کام نہیں آئے گی اگر ہمارے گردن پر کسی کا حق ہوگا۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک امانت کو اور حق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، دوسرا گناہ جو انسان کی نیکیوں کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے وہ کون سا ہے؟ قرآن کریم کی اسی آیت میں آگے اس گناہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ دوستو غور کرو اسلام کی تعلیم پر، اور ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں اور تم ان دونوں میں فیصلہ کرانے بیٹھو تو یہ مت دیکھنا کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے، یہ مت دیکھنا کہ مالدار کون ہے غریب کون ہے، یہ مت دیکھنا کہ طاقتور کون ہے کمزور کون ہے، بلکہ عدل و انصاف کا فیصلہ کرنا۔ اگر تم نے انصاف کیا اور فیصلہ کرنے میں عدل سے کام لیا تو اللہ اس کی برکت سے تمہاری نیکیوں کے اجر و ثواب کو محفوظ کر دے گا اور کل میدان محشر کی ذلتوں سے بچائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ دو آدمیوں میں، گاؤں میں، خاندان میں، پڑوس میں، محلے میں جھگڑا ہو رہا ہے تو ہم پہلی بات تو یہ کہ جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے پاس جائیں گے تو اس کی حمایت کی بات کریں گے اور دوسرے کے پاس جائیں گے تو اس کی حمایت کی بات کریں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے برے حال میں قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کے دو منہ ہو، جدھر جائے ادھر کی باتیں کرنے لگے، اور آج یہ گناہ مسلمانوں میں عام ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، عدل و انصاف کی بات کرو اور سچائی سے مسلمانوں کے جھگڑوں کو نمٹانے کی کوشش کرو۔ فیصلہ کرتے وقت ہمیشہ کیا دیکھو، قرآن ایک دوسری آیت میں کیا کہتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر عدل اور انصاف کی بات کہو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ہاں اس کا نقصان خود تمہیں اٹھانا پڑے، اَوِ الْوَالِدَيْنِ، چاہے اس کا نقصان تمہارے ماں باپ کو پہنچے، چاہے کسی امیر کو پہنچے، کسی غریب کو پہنچے، کسی کی فکر مت کرو، عدل و انصاف کی بات کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق ہے کہ جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو عدل کی اور انصاف کی بات کرو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کرتے ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرانا ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ ہمارا منشا کیا ہوتا ہے، ہم جب فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کس کا ساتھ دینے میں ہمیں فائدہ ملے گا، فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے خلاف فیصلہ کرنے سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھ، تیرے نفع نقصان کا مالک تیرا رب ہے، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رب کے حق کو سامنے رکھ اور عدل و انصاف کے فیصلے کر، کیونکہ اگر تو عدل و انصاف کے فیصلے نہیں کرے گا تو تو ظالم ہے، اور ظالم کے ہر عمل خیر کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا، اور قیامت میں میدان محشر میں ظلمت، اندھیرا، خدا کی ناراضگی کے سوا اس کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں انصاف کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، وہ چوتھا گناہ کون سا ہے، تیسرا گناہ جو انسان کی نیکیوں کو اور اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، اس سے بھی دنیا میں زندگی کے آخری سانس تک بچنے کی کوشش کیجیے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ نیکیوں کا اجر و ثواب محفوظ رہے اور خدا میدان محشر کی ذلتوں سے آپ کی حفاظت کرے، تو تیسرے گناہ سے بچیے۔ وہ یہ ہے کہ آج سے عہد کر لیجئے کہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے دل کو حسد اور جلن کے گناہ سے محفوظ رکھوں گا۔ کوئی ترقی کرتا ہے، تیرے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ کوئی کامیابی کے راستے آگے بڑھ رہا ہے تو تیرے سینے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ تو یاد رکھو، حسد اور بغض و عناد کا گناہ ایسا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو اور ان کے اجر و ثواب کو جلا کر کے خاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہ اگر کوئی انسان ترقی کرتا ہے تو ترقی کے موقع اس کو کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو کامیابی کے مواقع کون عطا کر رہا ہے؟ خدا۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی، ترقی دینے والی ذات اللہ کی، کامیابی دلانے والی ذات اللہ کی۔ اب اگر ہم حسد کرتے ہیں تو گویا ہم خدا کے فیصلے سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو خدا کے فیصلے پہ ٹکرائے اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حسد کے برے انجام کو ذکر کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا، دوسرے کا نام حابیل تھا۔ دونوں میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، اور یہ طے ہوا کہ چلو اللہ کی حضور میں ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں،
جس کا نذرانہ قبول ہو جائے گا وہ حق پر ہے، اور نذرانہ پیش کرنے کی شکل یہ ہوتی تھی کہ تھوڑا سا مال کسی پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیا، جس کی نظر قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی، اس کے مال کو جلا جاتی تھی، اور جس کی نظر قبول نہیں ہوتی تھی اس کا مال رکھا رہتا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان میں سے ایک کی نظر کو خدا نے قبول کر لیا اور دوسرے کی نظر کو رد کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حابیل کی نظر کو قبول کر لیا اور اس کے مال کو آسمان سے آنے والی آگ جلا کے چلی گئی، اور قابیل کی نظر کو قبول نہیں کیا گیا، اس کا مال ویسے ہی رکھا رہ گیا۔ تو قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا، تو قابیل کیا کہنے لگا؟ دیکھو حسد آدمی کو کہاں تک پہنچاتا ہے۔ قابیل کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، اے حابیل میں آج تجھے قتل کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ حابیل نے اسے سمجھانے کی کوشش، حسد اتنا برا وصف ہے کہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ حابیل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے کیوں قتل کرے گا، خدا نے قبول کیا ہے، اس سے لڑ، اور یاد رکھ خدا کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر تو تقوی والی راہ کو اپنا لے گا تو خدا تیری نظر کو بھی قبول کر لے گا۔ تو جواب میں کیا کہا؟ قال انما يتقبل الله من المتقین، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تو تقوی والے کی نظر کو قبول کرتا ہے، تو بھی تقوی والا بن جا۔ لیکن حسد نے اس کو اندھا کر دیا تھا، وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنے ہاتھوں کو تیرے خون سے لال نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں رب ذوالجلال سے ڈرتا ہوں۔ میرے دوستو نتیجہ کیا ہوا؟ حسد کی آگ بھڑکی اور یہاں تک بھڑکی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد کی وجہ سے یہ پہلا قتل ناحق اس روئے زمین پر ہوا تھا۔ اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کے گناہ میں قابیل کو برابر کا شریک مانا جائے گا۔ دیکھو حسد نے اس کو بربادی اور تباہی کی کس دہلیز تک پہنچا دیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے دلوں کو صاف کرو، علماء ہوں کہ طلباء ہوں یا عوام ہوں، دلوں کو صاف کرو۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم حسد سے اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں، مگر کسی آدمی کی برائی اتنی بیٹھی رہتی ہے کہ بار بار کی کوشش کے باوجود دل صاف نہیں ہوتا۔ تو اہل علم نے دو طریقے ذکر کیے ہیں دلوں کو صاف کرنے کے، میں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میرا دل فلاں کی طرف سے صاف ہو جائے، مگر صاف نہیں ہوتا۔ فرماتے دو کام کر، اللہ اس کی برکت سے تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ پہلا کام کہ جب بھی اس آدمی پر تیری نظر پڑے تو تو سلام کرنے میں پہل کر، اللہ سلام کی برکت سے تیرے دل کو صاف کر دے۔ ایک دوسرا کام بھی کر کہ دل صاف نہیں ہو رہا ہے تو تہجد کے وقت، فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا کسی اور وقت جب تنہائی میں تو ہاتھ اٹھا کر کے اپنے لیے دعا کرنے کا ارادہ کر تو پہلے دعائے خیر اس کے لیے کر، بعد میں اپنے لیے کر، اللہ اس کی برکت سے تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ میرے دوستو جس کا دل صاف ہوگا حسد اور بغض و عناد سے، اللہ اس کی نیکیوں کے اجر و ثواب کو محفوظ کر دے۔ میرے دوستو اور ساتھیوں، وہ تیسرا گناہ، جو چوتھا گناہ جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، وہ کون سا ہے اور اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میدان محشر میں آپ کی نیکیوں کا اجر و ثواب محفوظ رہے اور خدا وہاں کی ذلتوں سے آپ کو بچائے،
تو ایک چوتھا کام کرو، اور وہ یہ کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی بھی کبر و غرور اور بڑائی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یہ دل کے اندر کبر و غرور اور بڑائی کا آنا یہ انسان کی نیکیوں کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے اور اللہ کے غضب کا اس کو شکار بنا دیتا ہے۔ آج جن کے پاس علم ہے وہ بھی کبر و غرور میں مبتلا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے وہ کبر و غرور میں مبتلا ہے، جن کے پاس طاقت ہے وہ کبر و غرور میں مبتلا ہے، جن کے پاس حکومت ہے وہ کبر و غرور میں مبتلا ہے، اور یہ بھول گئے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آئے تھے، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ ماں کے پیٹ سے علم نہیں لے کے آیا تھا، اللہ نے اس کو دیا ہے۔ جس کے پاس دولت ہے وہ ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آیا تھا، اللہ نے دی ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آیا، اللہ ہی نے دی ہے۔ جس کے پاس حکومت ہے وہ ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آیا، اللہ نے۔ جب یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں تو پھر ان کی وجہ سے کبر و غرور میں مبتلا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پر اکڑ کے مت چل، تو اکڑ کے چلے گا اور پیر زور سے زمین پر مارے گا تو یاد رکھ تیرے پیر کی ہڈی تو ٹوٹ سکتی ہے پر زمین پر کوئی گڑا نہیں ہوگا۔ تیری گردن کیوں اوپر رہتی ہے؟ کیوں اکڑتا رہتا ہے؟ تو اکڑ لے، گردن کو کتنا ہی اونچا کر لے، لیکن تو جتنا ہے وتنا ہی رہے گا، پہاڑ سے بلند نہیں ہوگا۔ پھر اکڑنے کا کیا فائدہ؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ کبر و غرور اور بڑائی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے یہ میرا لباس ہے۔ جو بڑائی میں مبتلا ہوتا ہے، کبر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے، وہ گویا میرا لباس مجھ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور جو خدا سے اس کا لباس چھیننے کی کوشش کرے، بتاؤ وہ دنیا اور آخرت کی بربادی سے کیسے بچ جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج محلوں میں، خاندانوں میں، پڑوسیوں میں جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں وہ کبر و غرور کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جو تکبر میں مبتلا ہوگا اس کی زبان گناہ کرے گی، اس کا ہاتھ گناہ کرے گا، اس کا دل گناہ کرے گا، اس کا دماغ گناہ کرے گا، اور وہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اور کتنا محروم ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی اور کبر و غرور ہوگا، اللہ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ میرے دوستوں، آؤ میں تمہیں ایک دعا بتا کے چلا جاتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر و غرور سے بچنے کے لیے ایک دعا کیا کرتے تھے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس دعا کی ضرورت نہیں تھی، وہ دعا آپ نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے کی۔ کیا دعا ہے؟ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ تو مجھ کو میری نظر میں چھوٹا کر دے اور اپنے بندوں کی نظر میں مجھے بڑا کر دے۔ بندوں کی نظر میں تو بڑا ہوگا، تیری عزت بڑھے گی، اور تو نے خود اپنے آپ کو اپنی نظروں میں بڑا کر لیا ہے تو خدا کی نظر سے گر جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر علماء، طلباء، اہل مدارس اور ذمہ داران قوم کو ہر وقت اپنے دل کی، دماغ کی نگرانی کرنی چاہیے، کہیں شیطان ہمیں بربادی کی طرف تو نہیں لے جا رہا ہے۔ میں نے یہ 4 گناہ ذکر کیے ہیں، اور جو آیت میں نے پڑھی تھی میں اس کو منطبق کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ کبھی تمہارے اوپر حملہ کرے گا خیانت کے راستے سے،
وہ کبھی تمہارے اوپر حملہ کرے گا ظلم و ناانصافی کے راستے سے، وہ کبھی تمہارے اوپر حملہ کرے گا حسد بغض و عناد کے راستے سے، وہ کبھی تمہارے اوپر حملہ کرے گا کبر و غرور کے راستے سے، تمہیں چوکنا رہتا ہے اور ہر قیمت پر اس دشمن سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔